شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے چاچو جو تھے وہ ایک جگہ پر کام وغیرہ کرتے تھے، وہاں پر ان کا کوئی مسئلہ بنا تو ان کی وہ نوکری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی لیکن انہیں کہیں بھی نوکری وغیرہ نہیں ملتی تھی۔ گھر کے حالات بہت زیادہ تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ چاچو کے ایک دوست تھے، وہ یہ جس طرح سے علاقے میں چوکیدار ہوتے ہیں وہ چوکیداری کیا کرتا تھا، تو اس نے چاچو سے یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری بھی نوکری لگوا دیتا ہوں، صرف رات رات کی بات ہوتی ہے تو تم پہرا دے دیا کرنا، کچھ پیسے تو تمہیں مل ہی جائیں گے۔ اس کے بعد جب تمہیں کوئی اچھی نوکری ملی تو تم وہ نوکری کر لینا، تو میں کوئی ایسا علاقہ لے کر دوں گا جہاں کوئی تمہیں جانتا نہیں ہوگا، کہ تمہارے علاقے کے لوگ یہ نہ کہیں کہ ایسے حالات آگے ہیں کہ اسے چوکیداری کرنی پڑ رہی ہے۔ میرے چاچو نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن چاچو نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائی کہ اس طرح سے میرے دوست نے مجھے کہا ہے اور میں نے اس کی بات مان لی ہے۔ پہلا دن تھا، چاچو اس کے ساتھ گئے دن کے ٹائم، جہاں پر وہ لوگ چوکیدار سارے وہاں پر رجسٹریشن ہوتی تھی ان کی ساری، کس علاقے سے ہے کیا ہے سب چاچو نے ان کو بتا دیا۔ اب وہ جو چوکیدار تھا چاچو کا دوست، اس کا نام رمضان تھا، تو اس رمضان نے میرے چاچو سے یہ کہا کہ تمہیں جو علاقہ دیا گیا وہ تمہارے علاقے سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے، تو تم ایسا کرنا تھوڑا ٹائم سے نکل آیا کرنا۔ چاچو نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ 2 دن کے بعد چاچو کی ڈیوٹی شروع ہونی تھی۔ گھر والوں نے ان کو سمجھایا کہ سوچ لیں آپ کام کر سکتے بھی ہیں یا نہیں، ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، چاچو لوگ بھی حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں۔ چاچو نے کہا نہیں، گھر کے جو حالات ہیں بہتر ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، جب کوئی نوکری اور ملے گی تو میں وہاں پر کام چھوڑ کر یہ والا شروع کر دوں گا۔ چاچو چلے گئے۔ آج پہلا دن تھا، وہ ان کے مطابق وہ گھر سے 12 بجے نکل گئے۔ راستے میں وہ رمضان سے ملے، رمضان نے انہیں وہ علاقہ بتا دیا جہاں پر چاچو نے ایز اے چوکیدار جانا تھا۔ وہ جو علاقہ تھا وہ ایک نئی کنسٹرکشن تھی، ایک نیا ٹاؤن ابھی شروع ہوا تھا، تو وہاں پر ابھی ان کا جو ٹاؤن کا پرائیویٹ واچ مین ہوتا ہے وہ ابھی نہیں تھا، تو ابھی جس طرح سے لوکل واچ مین ہوتے ہیں انہوں نے ہی وہاں پر بھی پہرا دینا تھا۔ چاچو وہاں پر پہرا دینے تو چلے گئے، بالکل ایکسپیرینس بھی نہیں تھا کہ کیسے پہرا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، بس دیکھا ہی ہوا تھا کہ کیسے چوکیدار وسل بجاتے ہیں اور گلی کے راؤنڈ لگاتے ہیں۔ وہ پہرا دیتے دیتے پہلے دن تو ٹھیک ہی گزر گیا، بہت زیادہ تھک گئے کیونکہ ایسی روٹین نہیں تھی۔ تقریباً گھر 4 بجے کے قریب واپس آئے، 12 بجے کے نکلے ہوئے، آ کر سو گئے۔ گھر والوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے، میں کر لوں گا، بس علاقے نئے ہیں تو تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ اسی طرح سے چاچو کو کام کرتے کرتے 2 دن گزر گئے۔ تیسرا دن تھا جب چاچو کا، تو چاچو کہتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا اپنی روٹین کے مطابق ہی، جس ٹاؤن میں جس علاقے میں میں پہرا دیتا تھا۔ جب میں وہاں پر داخل ہوا تو میں نے ایک عورت کو سڑک کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا۔ 2 دن سے مجھے کوئی عورت دکھائی نہیں دی تھی۔ 1:30 بجے کا ٹائم تھا، وہ عورت چلتی چلتی اس ٹاؤن کے کنارے پر آئی اور سڑک کراس کر کے ٹاؤن کے دوسری طرف چلی گئی۔ میں اس عورت کے پیچھے پیچھے تھا کہ یہ عورت کون ہے اور اتنی رات کو یہ عورت کہاں جا رہی ہے۔ سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا۔ چاچو کہتے ہیں وہ عورت چلتی چلتی جب سڑک سے پار گئی تو سامنے ایک گلی بنی ہوئی تھی، اس گلی میں وہ چلی گئی۔ چاچو کو یہ تھا کہ اس علاقے میں بھی کوئی چوکیدار تو ہوگا ہی صحیح، تو چلو میں دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ آلموسٹ جتنے بھی واچ مین ہوتے ہیں ان کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے پہرا دینے کی وہ سیم ہوتی ہے۔ چاچو کہتے ہیں میں بھی اس علاقے میں داخل ہو گیا۔ وہ علاقہ بہت عجیب تھا۔ چاچو کہتے ہیں وہاں پر بہت کم اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھی۔ اس عورت کو میں نے ایک گلی میں بالکل کونے پہ کھڑے دیکھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا
کہ عورت اتنی رات کو آ کر گلی کے کونے پر کیوں کھڑی ہوگی ہے؟ اگر اس کا یہاں پر گھر بھی ہے یا اس کو کوئی کام بھی ہے تو اس گھر میں کیوں داخل نہیں ہو رہی؟ چاچو اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ جو عورت تھی، جب اس نے دیکھا کہ چاچو اس گلی میں داخل ہو گیا، وہ گلی کے اندر ٹرن کر گئی، اور جیسے ہی چاچو اس گلی میں ٹرن ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے بہت زیادہ پرندے اڑے ہیں، اور وہ سارے کوے تھے۔ اتنا بھیانک منظر تھا۔ ایک تو وہ علاقہ، وہ گھر اتنے عجیب تھے، سرخ رنگ کی دیواریں تھیں ان کی، تقریباً جتنے بھی گھر تھے سارے گھروں پر سرخ رنگ تھا۔ رات میں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سرخ رنگ ہے، یہ کیا ہے؟ اور ہر گھر کے آگے جیسے باہر نکلتے ہیں تو ایک تھڑی سی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کوے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے زیادہ گیٹ کے آگے ہر گھر کے کارنر پر کوے ہی کوے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ اتنے کوے کہاں سے اتنی رات کو آگے؟ کوے تو درختوں پر ہوتے ہیں، تو پھر یہ یہاں پر کوے کیسے ہیں؟ چاچو کہتے میں اس گلی میں داخل ہوا، کووں نے بولنا شروع کر دیا، کوے اڑنے لگے۔ وہ عورت جو تھی، عورت مجھے نظر نہیں ہے، عورت غائب ہو گئی۔ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ نہیں ہے۔ بالکل بند گھر تھے، ویران گھر، جیسے وہاں پر زندگی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہاں سے واپس چلتا ہوں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، صبح آ کر دیکھوں گا یہ علاقہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ جیسے میں پیچھے پلٹا، ابھی میں اس گلی کے کونے پر ہی تھا، مجھے کسی نے آواز دی۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے کسی نے اپنی مدد کے لیے پکارا ہو، میری مدد کرو، اس طرح سے کسی نے کہا، اور ساتھ ہی ایک عورت کے بہت زیادہ چلانے اور رونے کی آوازیں آنے لگی اسی گلی میں، جس گلی میں بہت زیادہ کوے تھے۔ میرے پاس ٹارچ تھی، میں نے ٹارچ جلدی سے جب اس طرف کی، اسٹریٹ لائٹ تو تھی لیکن اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ گھروں پر روشنیاں آ رہی تھیں اور کچھ گھروں پر بالکل اندھیرا تھا۔ میں ٹارچ لے کر جب گلی کے اندر داخل ہوا، میں نے اونچی آواز میں آواز بھی لگائی کہ کون ہے وہاں پر، مجھے جواب دے، آپ کون ہیں، بول کیوں نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے؟ جیسے میں آگے گیا تو ایسے لگتا جیسے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کی دہلیز کے بالکل درمیان ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کے بال کھلے ہوئے تھے، اور وہ جو عورت تھی وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال کر رو رہی تھی۔ اتنی خوفناک آوازیں تھی اس کی، روئے جا رہی تھی روئے جا رہی تھی۔ میں بالکل اس گھر کے آگے چلا گیا اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ خاتون آپ کون ہیں اور آپ کیوں رو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ 2 دفعہ پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار جب میں اپنے سائیکل سے اترا، ٹارچ بالکل میری اس کی طرف ہی تھی، اس کے بال بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک دم سے وہ وہیں پر اسی پوز میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا سر پیچھے گھوم گیا۔ اتنی بھیانک تھی، اتنی خوفناک اس کی شکل تھی، پورا چہرہ جلا ہوا تھا، اور صرف ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ جیسے وہاں پر بالکل ایک گول سا سوراخ ہے۔ بس میں نے اس منظر کو دیکھا، اور آسمان پر اتنے کوے، اس گلی میں اتنے کوے بول رہے تھے رات کے وقت، ہر طرف سے جیسے کوے ہی کوے آ گئے ہو۔ مجھے نہیں پتا میں سائیکل پر کیسے بیٹھا، میں وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے سائیکل جیسے پیچھے کی اللہ اکبر کہا تو مجھے وہاں سے بھیانک کہکے سنائی دینے لگے، اور اس گھر کا دروازہ بہت زور سے بند ہو گیا۔ میں اس علاقے سے باہر نکلا، میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں پہرا دے سکوں۔ میں سیدھا اسی سڑک سے اپنے علاقے کی طرف جانے لگا۔ آدھے گھنٹے کا سفر تھا، سائیکل پر بھی مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھی جیسے بہت زیادہ کوے اڑے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ 6 سے 7 کوے مسلسل میرے سر کے اوپر اڑتے آ رہے تھے۔ 2:45 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے ہم لوگوں کا علاقہ شروع ہوا، وہ کوے غائب ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا وہ کوے کہاں گئے اور کہاں نہیں۔ میں سیدھا گھر واپس آیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے۔ اس وقت تو میں کچھ بتانے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھے بہت سخت سردی لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں نیلے ہو چکے تھے۔ گھر والوں نے جلدی جلدی مجھے گرم چائے دی کہ میری کچھ حالت ٹھیک ہو۔ موسم بھی نارمل تھا، سردیوں کا موسم نہیں تھا، گرمیوں کی شروعات تھی۔ جیسے ہی میں کچھ بولنے کے قابل ہوا، 3 بجے کے قریب میں نے اپنے گھر والوں کو سارا ماجرا بتایا۔ سب گھر والے بہت ڈر گئے کہ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی اور کون سی جگہ نہیں تھی۔ میں نے یہ کہا کہ صبح رمضان سے بات کروں گا۔ آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بچ کر وہاں سے واپس آ گیا۔
اسی خوف میں میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ صبح میں نے جا کر یہ بات اپنے دوست رمضان کو بتائی کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، تو رمضان نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، وہ علاقے ابھی ابھی بنے ہیں، وہاں پر سوسائٹیز اب بننا شروع ہوئی ہے، وہاں پر تو ابھی گھروں کی تعمیر بھی پوری نہیں ہوئی، نہ ہی وہ ٹاؤن ابھی شروع ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے وہاں پر بھی جا کر پہرا دینا ہے، کیونکہ وہاں پر گھروں کے اوپر قیمتی اشیاء لگائی گئی ہے، ٹاؤن میں قیمتی چیزیں لگائی گئی ہیں، اس لیے ہمیں وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ میں اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتا، ہم ایسا کریں گے، صبح مل کر جائیں گے اور پتہ کریں گے کہ آخر وہ جگہ کیا ہے۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے، ہم لوگوں نے اس جگہ کی چھان بین کی، وہ بالکل ویران اور سنسان جگہ تھی۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیا علاقہ نہیں لگ رہا تھا، اس کو دیکھ کر بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر نئے گھر ہے یا کوئی نیا ٹاؤن بنا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی میں نے گھر دیکھے، عجیب و غریب ان کا کچھ سٹائل تھا۔ جس گلی میں میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا، اس گلی میں سبھی دیواریں سرخ تھی، یہاں تک کہ دروازے بھی سرخ تھے۔ پتہ نہیں کیا ان کا وہ وہاں پر یہ سٹائل تھا، بہت ویران سنسان بھیانک وہ جگہ تھی۔ آگے ہم لوگ زیادہ نہیں گئے، میں نے اسے دور سے بتایا کہ یہاں پر میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ اس وقت بھی ان گھروں کی چھت اور دیواروں پر بے تحاشا کوے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈر گیا، میں نے سے یہ کہا یہاں سے نکلو، میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے آج پہرا دینے آنا تھا کیونکہ میری نوکری تھی، میں نہیں چاہتا تھا یہ نوکری میرے ہاتھ سے نکلے۔ اپنے ٹائم کے مطابق میں پہرا دینے اس ٹاؤن میں چلا گیا۔ اس سڑک کی طرف اور اس گلی کی طرف میں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ آیت الکرسی پڑھتا ہوا پہرا دے رہا تھا، اچھی طرح سے سارے علاقے کا پہرا دے لیا۔ جب وہاں سے واپس نکلنے لگا، اس ٹاؤن کے کونے پر آیا تو اسی عورت کو اس گلی میں کونے پر کھڑے دیکھا، وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی، میں نے خود اس کی آوازیں سنی۔ پہلے دن جب میں نے اسے دیکھا تھا وہ اس ٹاؤن سے نکل کر گئی تھی، اور آج جب میں وہاں سے گزرا تو وہ مجھے اس گلی کے کونے پر کھڑی ہو کر آوازیں لگا رہی تھی اور بے تحاشا کوے بول رہے تھے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں سیدھا گھر واپس آ گیا۔ آج میرے پیچھے کوے نہیں آئے تھے، میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، میں آیت الکرسی پڑھتا ہی جا رہا تھا، اور میرے پاس بھی قرآن پاک کی آیات کی ایک کتاب تھی جو میں نے اپنی پاکٹ میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھی ہوئی تھی، پاکٹ سائز تھا اس کا۔ گھر آ گیا، بخار بہت سخت چڑھ گیا، گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی۔ میری مسز نے یہ کہا کہ صبح آپ ایسا کریں، کسی صاحب علم کے پاس جائیں، یہ بات اگنور کرنے والی نہیں ہے۔ ساری رات بخار میں تپتا رہا، صبح کچھ حالت بہتر ہوئی تو ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ان کا ایک چھوٹا سا آستانہ تھا، وہ جنات وغیرہ کے دم کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس گیا، ان کو سارا ماجرا بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس علاقے کی تم بات کر رہے ہو وہ علاقہ 50 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، وہاں پر کبھی بھی کوئی آباد نہیں ہو سکا۔ اس جگہ کے اوپر بے تحاشا جنات کا بسیرا تھا۔ پرانے وقتوں میں وہاں پر ایک کرسچن گریو یارڈ ہوتا تھا اور اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر شمشان گھاٹ بھی ہوتا تھا، اس لیے وہاں پر اس جگہ کو ختم کر کے ان لوگوں نے وہاں پر اس ٹاؤن کی شروعات کر دی، وہاں پر گھر بنا دیے۔ سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ یہ جتنے بھی گھر وہاں پر بنائے جا رہے تھے کرسچن کمیونٹی کے لیے ہی بنائے جا رہے تھے، ان کا علاقہ ہی بنایا جا رہا تھا، لیکن وہ تعمیر بھی وہاں پر پوری نہیں ہو سکی۔ رات بھر وہاں سے چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ سفید لباس والی عورت کو بہت سے لوگوں نے وہاں پر دیکھا بھی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کو لے کر ایسا خوف بیٹھا کہ کبھی کوئی اس طرف جا ہی نہیں سکا۔ حکومت نے بھی اس کی تعمیر بند کروا دی۔ اس کے بعد جس علاقے میں تم اب جاتے ہو، اس علاقے کا آدھا حصہ بھی مسلم قبرستان پر مبنی ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ابھی بھی وہاں پر کچھ قبرستان موجود تھا، لیکن میں اس حد تک ابھی اس ٹاؤن میں آگے نہیں گیا تھا کیونکہ آگے بالکل ویرانے تھے۔ مجھے انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، تم ایسے پیسے کا کیا کرو گے؟ تم ایک ایسے علاقے میں پہرا دینے جاتے ہو جہاں پر ابھی تعمیر بمشکل پوری ہوئی ہے، اگر تمہیں ان چیزوں نے نقصان دے دیا تو تم کیسے بھرپائی کر پاؤ گے؟ تم اس جگہ کو چھوڑ دو، اور اگر تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے تو تم کسی آس پاس کے علاقے میں کرو جو آباد ہو، جہاں پر زندگی ہو، جہاں پر لوگ رہتے ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے دم بھی کیا اور سختی سے منع کیا کہ تم وہاں پر واپس نہیں جاؤ گے۔ اس علاقے کی حقیقت جان لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں پر پہرا دینے نہیں جاؤں گا۔ میں گیا آفس، میں نے وہاں پر جا کر بات کی، سارا ماجرا انہیں بتایا۔ ان میں سے ایک
کلرک تھے، وہ کافی ایجڈ تھے، وہ اس علاقے کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، اس علاقے میں جب بھی کوئی چوکیدار جاتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم نئے تھے اس لیے ہم نے تمہیں وہاں پر بھیجا کہ شاید تم وہاں پر کام کر سکو، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ شاید چوکیدار دور جانے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے چوکیداروں نے یہ شکایت کی ہے کہ سفید لباس میں ایک عورت ہوتی ہے جو کبھی اس ٹاؤن میں اور کبھی ٹاؤن کی دوسری جانب روتی ہے، آوازیں دیتی ہے۔ کبھی کبھار تو وہ ٹاؤن کے کارنر پر بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، اس جگہ پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ جو ٹاؤن تھا اس کے گھروں کی بھی تعمیر آدھی بن کے آدھی رک چکی تھی، شاید اس کے اثرات وہاں پر بھی تھے۔ میں نے کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس کام نہیں ہے، لیکن آپ مجھے کوئی اور علاقہ دے دیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک دن کا ٹائم دیا اور ایک دن کے بعد دوبارہ بلایا۔ پھر ہم لوگوں کے علاقے سے تھوڑا دور ایک اور جگہ تھی، وہ مارکیٹ کا حصہ تھا اور وہاں پر ہر وقت رونق رہتی تھی۔ وہاں پر پھر میں نے کام شروع کر دیا۔ میں نے 3 سال چوکیداری کا کام کیا۔ ان 3 سالوں میں ایک اور معاشرہ بھی میرے ساتھ پیش آیا، وہ بھی ایک علاقے میں ایک درخت پر میرے ساتھ ایک بہت ڈراؤنا قصہ ہے، وہ بھی میں ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فاروق نے اپنے چاچو کی شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ فاروق کہتے ہیں چاچو نے ہمیں جب یہ کہانی بتائی ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ چاچو سے جب ہم نے یہ کہانی سنی، 3 سال کے بعد چاچو نے چوکیداری کا کام چھوڑ دیا، پھر ان کو ایک اور جگہ پر ایک فیکٹری میں کام مل گیا، پھر وہ وہاں پر جاتے تھے کیونکہ دن بھر کام کرنے کے بعد رات میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اور چاچو کا جو دوسرا قصہ ہے وہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirbeck57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت ہارر سٹوری آنر کی ہے، میری ایک لسنر نے اور وقاص احمد نے بہت ڈراؤنی کہانیاں شیئر کی ہیں۔ ایک ایسے درخت کی کہانی جس کی ریئل امیج بھی میں شیئر کر رہی ہوں۔ میری جو لسنر ہے انہوں نے اسلام آباد کے اس درخت کی مجھے ریئل تصویر بھی بھیجی ہے جو لوگوں کے ساتھ ابھی ریسنٹلی وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اسٹوری کو بھی ضرور وزٹ کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ماہ رمضان میں ڈھیر ساری دعائیں مانگی اور اپنی ان دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔